اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کتاب قصص الانبیاء ہے کہ جو عظیم عالم دین علامہ محمد باقر مجلسی کی تصنیف ہے۔ اس آڈیو بک میں آپ انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات سنیں گے کہ جو ایمان کو تازگی بخشتے ہیں۔ آئیے اس بابرکت سفر کا آغاز کرتے ہیں اور انبیاء کرام کی زندگیوں سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ اس کی جتنی بھی آڈیوز ہوں گی اس کی فائلز کے لیے آپ پلے لسٹ بنامے قصص الانبیاء میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ کہ ہم اس کتاب کا حصہ نمبر 7واں بیان کریں گے، جس میں حضرت شایع اور یعقوق علیہم السلام کے حالات۔ ابن باویہ اور قطب راوندی نے وہب بن منبع سے روایت کی کہ بنی اسرائیل میں حضرت شایع کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا۔ وہ بادشاہ سب خدا کے فرما بردار تھے مگر بعد میں دین میں بدعتیں کرنے لگے۔ حضرت شایع نے ہر چند ان کو نصیحت کی، خدا کے عذاب سے ڈرایا، کچھ فائدہ نہ ہوا تو خدا نے بادشاہ بابل کو ان پر مسلط کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے تو خدا سے توبہ اور استغفار کی، تو خدا نے حضرت شایع پر وحی کی کہ میں نے ان کے باپ داداؤں کی نیکی اور اطاعت گزاری کی وجہ سے ان کی توبہ قبول کی۔ ان کے بادشاہ کی پنڈلی میں ایک پھوڑا تھا جس میں ناسور ہو گیا۔ وہ خدا کا فرما بردار نیک بندہ تھا۔ خدا نے شایع کو وحی کی کہ بادشاہ کو حکم دے کہ وہ وصیت کرے اور اپنے اہل میں سے کسی کو بنی اسرائیل پر اپنا خلیفہ اور جانشین مقرر کرے، میں فلاں روز اس کی روح قبض کر لوں گا۔ حضرت نے خدا کا یہ پیغام بادشاہ کو پہنچایا تو بادشاہ نے تضرع و زاری کے ساتھ دعا مناجات کی، پالنے والے تو نے مجھ پر روز اول یعنی ولادت کے دن سے ہی احسان اور کرم کیا، ہر چیز میرے لیے مہیا کی، بادشاہی عطا کی، اس کے بعد بھی تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھتا ہوں، مجھے صرف تجھ پہ بھروسہ ہے، میں تیری حمد کرتا ہوں، تجھ سے احسان کی امید رکھتا ہوں بغیر کسی عمل نیک کے کہ جو میں نے کیے ہوں، تو مجھ سے بہتر میرے احوال سے واقف ہے۔ خداوندہ میری موت ٹال دے اور میری عمر کو کچھ بڑھا دے اور مجھ کو اس طریقے پہ قائم رکھ کے جسے تو دوست رکھتا ہے اور پسند کرتا ہے۔ خدا نے حضرت شایع کو وحی کی کہ میں نے اس کی گریہ و زاری پہ رحم کیا، اس کی دعا کو قبول کیا اور اس کی 15 سال عمر کو بڑھا دیا۔ اس کو بتا دو کہ اپنے ناسور کا علاج آب انجیر سے کرے کہ میں نے اس کے زخم اور تکلیف کو اس میں شفا قرار دی۔ میں نے اس کو اور بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے محفوظ کیا۔ چنانچہ دوسرے روز صبح کو انہوں نے دیکھا کہ شاہ بابل کا تمام لشکر ہلاک ہو چکا ہے، صرف بادشاہ اور اس کے ساتھ 5 اشخاص بچے کہ جو بابل کی جانب بھاگ گئے۔ پھر بنی اسرائیل نیکی اور ہدایت کے طریقے پر قائم رہے یہاں تک کہ بادشاہ اس دار فانی سے رخصت ہوا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے سرکشی اور نافرمانی شروع کی اور ہر ایک بادشاہی کا دعویٰ کرنے لگا۔ جناب شایع نے ہر چند ان کو نصیحت کی مگر فائدہ نہ ہوا اور آخر وہ سب کے سب ہلاک کر دیے گئے۔ بعض کتابوں میں مرقوم ہے کہ بنی اسرائیل نے چاہا کہ شایع کو مار دیں۔ وہ ان سے علیحدہ ہوئے، ایک درخت کے پاس پہنچے، درخت ان کے لیے کشادہ ہو گیا اور وہ اس کے شگاف میں داخل ہو گئے۔ درخت پھر برابر ہوا، شیطان نے ان کے کپڑے کا ایک گوشہ درخت کے باہر نکال رکھا اور بنی اسرائیل کو بتایا کہ شایع اس درخت کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ انہوں نے آرے سے درخت کو چیر ڈالا اور اسی کے اندر وہ 2 حصے ہو گئے۔ اب ہم حضرت زکریا علیہ السلام اور جناب یحییٰ علیہ السلام کے حالات کو بیان کریں گے۔ حق تعالیٰ قرآن مجید میں حضرت مریم کے ذکر میں بیان کرتا ہے کہ جس وقت زکریا نے آسمانی نعمتیں مریم کے پاس دیکھیں، اپنے پروردگار سے دعا کی اور کہا پالنے والے مجھے اپنی طرف سے طیب و طاہر ذریت، پاک اور پاکیزہ نسل عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کا سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ پھر فرشتوں نے ان کو آواز دی جبکہ وہ محراب عبادت میں کھڑے نماز میں مشغول تھے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ خدا کی عبادت اس کی خدمت، اطاعت اور بندگی ہے اور کوئی خدمت نماز کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اس وجہ سے ملائکہ نے حالت نماز میں زکریا کو ندا کی کہ بے شک خدا تم کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو خدا کے کلمہ یعنی عیسیٰ ابن مریم کی تصدیق کرنے والا ہوگا اور سردار اور علم میں بزرگ ہوگا، عبادات اور اخلاق کے پسندیدہ رکھنے والا شائستہ پیغمبروں میں سے ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے بسند معتبر منقول ہے کہ حضور وہ شخص کہ جو عورتوں سے مقاربت نہ کرتا ہو۔ زکریا نے عرض کی کیونکہ میرا لڑکا ہوگا، حالانکہ میں بوڑھا ہوں، میری زوجہ بانجھ ہے۔ مروی ہے کہ اس وقت حضرت زکریا کی عمر 120 سال اور ان کی زوجہ کی 98 یعنی 98 برس کی بوڑھی ہو چکی تھی۔
علی ابن ابراہیم نے روایت کی کہ وہ عاقر تھیں یعنی حائض نہیں ہوتی تھیں، اور یہ سوال حضرت کا خدا کی قدرت سے بعید ہونے کے خیال سے نہ تھا بلکہ اس نعمت کا اظہار مقصود تھا، یا اظہار تعجب کی غرض سے تھا کہ میری اور میری زوجہ کی اس پیری اور ضعف کی حالت میں لڑکا ہوگا۔ تو خدا نے کہا کہ حق تعالیٰ یوں ہی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ عرض کے پالنے والے میرے لیے اس وقت کی کوئی نشانی؟ خدا نے کہا تمہاری علامت اس وقت یہ ہوگی کہ تم 3 روز تک لوگوں سے سوائے اشارے کے بات زبان سے نہ کر سکو گے۔ ان تینوں دنوں میں خدا کی تسبیح تقدیس کثرت سے صبح و شام کرتے رہنا۔ اور پھر سورہ مریم میں خدا نے فرمایا کہ یہ ذکر اور یہ خبر دینا کہ تمہارے پروردگار کی رحمت ہے کہ جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی جبکہ اس کی دعا مستجاب کی، جس وقت کہ اس نے آہستہ اور پوشیدہ طور سے اپنے پروردگار کو پکارا۔ زکریا نے کہا پالنے والے بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، ضعیف ضعف سے میرا سر بھڑک اٹھا ہے، تجھ سے دعا کر کے اے پالنے والے میں کبھی محروم نہیں رہا بلکہ تو نے ہمیشہ میری دعا کو قبول کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں سورہ مریم کی 2 آیت سے لے کر 15 آیت میں آپ لوگ قرآن میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال آگے قرآن بیان کرتا ہے کہ بے شک مجھے اپنے بد کردار عزیزوں سے خوف ہے، میرے بعد میرے وارث نہ ہوں اور میری زوجہ باج ہے، لہٰذا اپنی طرف سے مجھے ایک فرزند عطا فرما کہ جو میرے میراث کا میرے تمام رشتہ داروں سے زیادہ حقدار ہو، جو میری اور آل یعقوب کی میراث پائے، یعنی یعقوب پسر ماسان کے جو مریم کے چچا تھے، یا یعقوب پسر اسحاق کی میراث، اسے میرے پروردگار اس فرزند کو پسندیدہ عادات اور اخلاق عطا فرما۔ علی ابن ابراہیم نے روایت کی کہ زکریا کے اس وقت تک کوئی فرزند نہ تھا کہ جو ان کے بعد ان کا جانشین ہوتا اور ان کی میراث پاتا۔ اس وقت جناب زکریا عباد اور علماء بنی اسرائیل کے سردار تھے، اور بنی اسرائیل کے ہدیے اور نذر وغیرہ کی چیزیں ان لوگوں کے لیے معین تھیں۔ حضرت زکریا کی زوجہ حضرت مریم کی بہن عمران پسر ماسان کی بیٹی تھی، اور یعقوب پسر ماسان اور ماسان دوسری تمام اولاد اس وقت بنی اسرائیل اور ان کے شہزادوں کی سردار تھی، اور وہ لوگ حضرت سلیمان کی اولاد سے تھے۔ خدا نے زکریا کو آگاہ کیا کہ ہم تم کو ایک خوشخبری دیتے ہیں کہ جس کا نام ہم نے یحییٰ رکھا ہے، اس سے پہلے کسی کا یہ نام نہیں رکھا تھا، اس سے پہلے کسی کو اس کی مانند نہیں پیدا کیا۔ زکریا نے عرض کی پروردگارا میرے لیے لڑکا کیوں کر ہو، حالانکہ میری زوجہ بانج ہے کہ جوانی میں کوئی بچہ اس کی نہ ہوا، اب تو میرا بڑھاپا ہے، میرے اعضاء خشک ہو گئے ہیں، میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچا ہوں۔ خدا نے فرمایا کہ یوں ہی ہوگا اور یہ مجھ پر آسان ہے، میں نے تم کو بھی تو پیدا کیا جبکہ تم کچھ نہ تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس خوشخبری کے 5 سال کے بعد حضرت یحییٰ پیدا ہوئے۔ زکریا نے عرض کی خداوندہ میرے لیے کوئی علامت کہ جس سے میں سمجھ سکوں کہ وہ لڑکا کس وقت ہوگا۔ خدا نے کہا وہ علامت ہے کہ تم 3 شب و روز لوگوں سے بات نہ کر سکو گے، حالانکہ تم صحیح اور تندرست ہوگے۔ چند معتبر حدیثوں میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ چونکہ حضرت زکریا کو اس وقت یہ یقین نہ ہوا تھا کہ یہ آواز خدا کی جانب سے ہے، بلکہ یہ شک بھی تھا کہ ممکن ہے کہ یہ آواز شیطان کی جانب سے ہو، اس لیے خدا سے علامت اور نشانی طلب کی تاکہ اس وعدے کی حقیقت ان پر واضح ہو جائے۔ خدا نے ان کی یہ علامت مقرر کر دی کہ 3 روز تک حالت صحت میں کسی سے کچھ کلام نہ کر سکو گے۔ حضرت نے کہا کہ جب یہ علامت ان پہ ظاہر ہو گئی تو ان کو یقین ہو گیا کہ وعدہ خدا کی جانب سے تھا، اور ان 3 دنوں میں جب لوگوں سے کچھ کہنا چاہتے تھے تو سر سے اشارہ کرتے تھے۔ زکریا محراب عبادت سے نکل کر اپنی قوم کی جانب آئے، اشارے سے کہا کہ خدا کی تسبیح اور تقدیس کرو یا صبح و شام نمازیں پڑھو۔ بیان کرتے ہیں کہ زکریا ہر روز اپنے بالا خانے سے نماز صبح اور شام کے وقت باہر آتے، اذان کہتے، بنی اسرائیل آپ کے ساتھ نماز پڑھتے، جب وعدے کا وقت آیا تو لوگوں سے بات نہ کرتے، وقت مقررہ اپنے گھر سے باہر آتے اور لوگوں کو نماز کا اشارہ کرتے۔ اس وقت لوگوں نے سمجھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کی زوجہ حاملہ ہوں۔ 3 روز اسی حالت پر گزرے کہ نہ کسی سے کلام کر سکے، نہ تسبیح اور دعا کر سکے اور نہ نماز پڑھ سکے۔ حاصل کلام یہ کہ ہم نے یحییٰ سا فرزند زکریا کو عطا کیا اور ان کو بڑا کر کے حد کمال تک پہنچایا۔ ان کو وحی کی کہ اے یحییٰ کتاب توریت کو مضبوطی سے روحانی قوت کے ساتھ پکڑو۔ ہم نے ان کو بچپنے میں حکم پیغمبری عطا کی۔ بیان کرتے ہیں کہ یحییٰ اس وقت 3 سال کے تھے۔ بعض کا قول ہے کہ حکم سے مراد حکمت و دانائی ہے۔ چنانچہ امام رضا علیہ السلام سے جب اس آیت کی تفسیر منقول کی کہ لڑکے حضرت یحییٰ کو کھیل کود کے لیے ضد کرتے تو حضرت ان کے جواب میں فرماتے کہ میں کھیلنے کے واسطے پیدا نہیں ہوا۔ اسی کی موافق وہ روایت بھی ہے کہ جو علی ابن اسبات سے منقول ہے کہ میں حضرت محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ امام ہوئے، اور اس وقت آپ کا قد
5 بالشت کا تھا، اور اس وقت مجھے آپ کے قد و قامت پر کچھ خیال ہوا کہ اہل مصر سے بیان کروں، تو حضرت نے میری جانب نظر کی، کہا کہ خدا امامت کے بارے میں لوگوں پر حجت تمام کرتا ہے جس طرح پیغمبری کے متعلق تمام کرتا ہے۔ چنانچہ کبھی کسی کو 40 سال کی عمر میں پیغمبری کا عہدہ سپرد کرتا ہے، اور کبھی کم سنی میں، جس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں عطا کی، اور فرمایا اسی طرح امامت کبھی بزرگی میں اور کبھی خرد سالی میں۔ ہم نے اپنی شفقت و مہربانی اور رحمت ان کے یعنی یحییٰ کے شامل حال کی، ان کو اپنے بندوں پر مہربان بنایا، گناہوں سے پاک رکھا، اعمال شائستہ کی ہدایت کی یا خیرات و زکوٰۃ کی توفیق دی۔ وہ متقی و پرہیزگار ہماری مرضی پر عمل کرنے والے تھے۔ حدیث معتبر میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے، لطف الہی ان کے شامل حال اس درجے تھا کہ جس وقت وہ کہتے تھے یا رب، تو خدا فرماتا تھا لبیک یا یحییٰ، اے یحییٰ میں تمہارے ساتھ ہوں، کیا چاہتے ہو؟ وہ اپنے والدین کے لیے نیک اور ان کے فرما بردار تھے، جہارو نافرمان نہ تھے، اور ان پر ہمارا سلام ہو یا ہماری جانب سے ان کے لیے بلاؤں سے سلامتی کہ جس روز سے وہ پیدا ہوئے اس روز تک جب کہ وہ مریں گے، جس روز کہ وہ قبر سے اٹھائے جائیں گے، یعنی کہ قیامت کے روز۔ اسی طرح قرآن میں سورہ انبیاء آیت نمبر 89 میں ہے، یاد کرو زکریا کو جبکہ انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پالنے والے مجھے تنہا بغیر فرزند کے مت چھوڑ، بے شک تو ہی میرا بہترین وارث ہے۔ تو پھر سورہ انبیاء ہی کی آیت نمبر 90 میں ہے کہ تو ہم نے ان کی دعا قبول کی، یحییٰ سا فرزند ان کو عطا کیا، ان کی زوجہ کی اصلاح کی۔ علی ابن ابراہیم نے روایت کی کہ وہ حائض ہوئیں اور بے شک نیک اعمال بجا لانے میں جلدی کرتے تھے، ہم سے حصول اجر و ثواب کی رغبت میں، ہمارے عذاب کے خوف کی وجہ سے ہم کو یاد کرتے تھے، اور وہ لوگ ہم ہی سے ڈرتے رہتے تھے۔ ابن بابیہ نے وہب سے روایت کی کہ ایک روز ابلیس ملعون بنی اسرائیل کے جلسے میں گھومتا اور حضرت مریم کو برا بھلا کہتا تھا اور حضرت زکریا کے ساتھ آپ کو متہم کرتا۔ آخر بنی اسرائیل حضرت زکریا کی جانب سے بدگمان ہوئی، آپ کے قتل کی درپے ہوئی۔ حضرت زکریا ان کے پاس سے بھاگے اور ایک درخت کے پاس پہنچے، وہ درخت حضرت کے واسطے پھٹا اور وہ ان کے اندر چلے گئے۔ پھر اس درخت کے شگاف باہم مل گئے اور بدستور سالم درخت ہو گیا۔ حضرت ان کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ ابلیس بنی اسرائیل کے ناعاقبت اندیشوں کو لے کر آیا، درخت کے نیچے سے ہاتھ ڈال کر اوپر تک دیکھا اور حضرت کے دل کا مقام معلوم کر کے ان کو درخت اسی مقام سے چیر ڈالنے کا حکم دیا۔ ان لوگوں نے آرے سے حضرت کو درخت سمیت 2 ٹکڑے کر دیا، اسی حال میں چھوڑ کر واپس چلے گئے اور ابلیس غائب ہو گیا، پھر ان کے سامنے نہ آیا۔ آن حضرت کو آرے سے چیر ڈالنے کی کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ خدا نے فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے آپ کو غسل دیا، 3 روز برابر آپ پر نماز پڑھتے رہے اور اس کے بعد آپ کو دفن کیا۔ پیغمبران خدا کے لیے یوں ہی ہوا کرتا ہے، ان کے جسم اقدس متغیر نہیں ہوتے اور زمین کے اندر سڑتے گلتے نہیں، اور دفن سے پہلے 3 روز تک ان کی نماز جنازہ انسان اور فرشتے پڑھتے رہتے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام زہد میں بہت آگے ہوتے تھے اور ان کا لباس خرمے کی پتیوں کا ہوتا تھا اور آپ کی غذا درخت کی پتیاں تھیں۔ معتبر سندوں کے ساتھ امام موسیٰ کاظم امام رضا سے منقول ہے کہ حضرت یحییٰ خوف خدا سے روتے تھے مگر کبھی ہنستے نہ تھے، اور حضرت عیسیٰ روتے بھی تھے ہنستے بھی تھے، اور حضرت عیسیٰ جو کچھ کرتے تھے حضرت یحییٰ سے بہتر تھا جو وہ کرتے تھے۔ حدیث معتبر میں امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت مہینے کے آخری 4 شنبے یعنی کہ بدھ کو ہوئی تھی۔ حدیث معتبر میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ خدا ان کے لیے حضرت یحییٰ کو زندہ کر دے، تو حضرت یحییٰ کی قبر کے پاس آ کر آواز دی۔ حضرت یحییٰ نے ان کو جواب دیا، قبر سے باہر آئے، پوچھا اے عیسیٰ کیا چاہتے ہو؟ کہا چاہتا ہوں دنیا میں میرے ساتھ رہو، میرے مونس اور ہمنوا بنو جیسے پہلے تھے۔ حضرت یحییٰ نے کہا اے عیسیٰ ابھی تک موت کی حرارت سے مجھے سکون نہیں ملا، تم چاہتے ہو کہ پھر دنیا میں آؤں، پھر دوبارہ موت کی شدت اور حرارت کو برداشت کروں؟ یہ کہہ کے وہ قبر میں واپس چلے گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی واپس ہو گئے۔ ایک معتبر حدیث میں بیان ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا کہ جو بہت عورتیں رکھنے کے باوجود ان پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ بنی اسرائیل کی ایک زانیہ عورت سے زنا کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ عورت بوڑھی ہو گئی۔ پھر اس نے اپنی لڑکی کو بادشاہ کے لیے آراستہ کیا اور کہا کہ میں چاہتی ہوں تم بادشاہ کے پاس جاؤ، جب وہ تم سے مقاربت کرے، پوچھے کہ کیا حاجت ہے،
کہنا یحییٰ پسر زکریا کا قتل چاہتی ہوں۔ چنانچہ اس لڑکی نے ایسا ہی کیا۔ بادشاہ نے 3 مرتبہ پوچھا، ہر مرتبہ اس نے یہی جواب دیا۔ آخر بادشاہ نے ایک تشت سونے کا منگوایا اور حضرت یحییٰ کو طلب کیا اور آپ کے سر اقدس کو اسی تشت میں کاٹا۔ جب ان کا خون زمین پہ گرا، جوش میں آیا، لوگ اس پر خاک ڈالنے لگے، مگر جس قدر خاک ڈالتی وہ خون اور جوش میں آیا، یہاں تک کہ خاک ڈالتے ڈالتے ایک ٹیلا بن گیا کہ جب وہ زمانہ گزرا اور بخت نصر بنی اسرائیل پر مسلط ہوا، اس خون کے جوش مارنے کا سبب پوچھا، کسی نے کچھ نہ سمجھا بلکہ کہا کہ ایک مرد پیر وہ جانتا ہے۔ آخر اس کو بلا کے پوچھا، اس نے کہا کہ میرے باپ دادا یہ بتاتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا، یہ ان کا خون ہے کہ جو اب تک جوش مار رہا ہے۔ بخت نصر نے کہا کہ تو بے شک میں اتنے بنی اسرائیل کو قتل کروں گا کہ یہ خون جوش مارنے سے رک جائے، اور اس خون کے عوض اس نے 70,000 آدمیوں کو قتل کیا تو خون کا جوش مارنا بند ہوا۔ بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب حق تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنے دوستوں کا انتقام لے تو اپنی مخلوق میں سے بدترین شخص کے ذریعے انتقام لیتا ہے، اور جب چاہتا ہے کہ اپنا انتقام لے تو اپنے دوستوں کے ذریعے سے لیتا ہے۔ حضرت یحییٰ کا انتقام بخت نصر کے ذریعے سے لیا گیا تھا۔ بسند ہائے معتبر امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ خدا نے عمران کو وحی کی کہ میں تم کو ایک ایسا فرزند عطا کروں گا کہ جو اندھوں کو آنکھیں دے گا، کوڑھی کو شفا بخشے گا اور مردے کو خدا کے حکم سے زندہ کرے گا۔ میں اس کو بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجوں گا۔ عمران نے اپنی زوجہ حنہ کو خوشخبری دی۔ خدا نے اس طرح وحی کی تو جب حنہ مریم سے حاملہ ہوئیں، ان کو گمان ہوا کہ شکم میں لڑکا ہے، جس کے بارے میں خدا نے عمران کو خوشخبری دی۔ انہوں نے نظر کی کہ خداوندہ یہ لڑکا کہ جو میرے شکم میں ہے اس کو میں محرر کروں گی کہ جب لڑکی ہوئی تو کہا کہ خداوندہ میں تو لڑکی جنی ہے اور لڑکا لڑکے کے مثل نہیں ہوتا، لڑکی پیغمبر نہیں ہو سکتی۔ جب خدا نے عیسیٰ مریم کو عطا کیا وہ خوشخبری پوری ہوئی کہ جو خدا نے عمران کو دی تھی۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر ہم اہل بیت میں سے کسی کے بارے میں کوئی خبر دے اور وہ اس کے ساتھ عمل میں نہ آئے، اس کے فرزند کے ساتھ ظاہر ہوگی یا اس کے فرزند میں موجود ہوگی، لہٰذا انکار مت کرنا۔ دوسری حدیث صحیح سند کے ساتھ منقول ہے کہ لوگوں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ عمران پیغمبر تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، اپنی قوم کی طرف خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے، اور حنہ عمران کی اور حنانہ زکریا کی بیوی اور دونوں بہنیں تھیں۔ حنہ سے مریم سلام اللہ علیہا پیدا ہوئیں اور حنانہ سے زکریا علیہ السلام کے فرزند یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جناب مریم سلام اللہ علیہا سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ حضرت یحییٰ کے خالہ کی دختر کے فرزند تھے، اور یحییٰ جناب مریم کی خالہ کے بیٹے، اور ماں کی خالہ بمنزلہ خالہ ہوتی ہے، اس سبب سے عیسیٰ و یحییٰ خالہ زاد کہے جاتے ہیں۔ قطب راوندی نے روایت کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ حضرت مریم بدکاری سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 500 سال تک پہلے بھی اپنی حفاظت کرتی تھی، اور سب سے پہلے مریم کی کفالت کے لیے ہی قرعہ ڈالا گیا، جبکہ ان کی ماں نے نظر کی تھی کہ جو کچھ ان کے شکم میں ہے ان کی عبادت گاہ کے لیے محرر قرار دیں گی۔ جب وہ پیدا ہوئیں تو ان کو مسجد میں لایا گیا۔ جب وہ کچھ ہوشیار ہوئیں، عابدوں کی خدمت کرنے لگیں، اور جب بالغ ہوئیں تو خدا نے زکریا کو حکم دیا کہ مسجد میں ان کے لیے پردہ اور حجاب قائم کریں تاکہ عبادت کرنے والے مرد ان کو نہ دیکھیں، سوائے زکریا کے کوئی ان کے پاس نہ جاتا تھا۔ وہ 500 سال تک اپنے والد عمران کے بعد زندہ رہیں۔ اب ہم حضرت عیسیٰ ابن مریم کے حالات کا ذکر کریں گے کہ جس میں سے قرآن میں بہت کچھ ذکر ہو چکا ہے۔ حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب مریم درد ذہ کی وجہ سے باہر نکلی تاکہ کسی مقام پہ پناہ لیں، وہ بنی اسرائیل کے بازار کا دن تھا۔ ان کا اژدہام تھا۔ حضرت مریم جولاہوں کی طرف سے گزری۔ اس زمانے میں جولاہی شریف ترین پیشہ تھا۔ وہ جولاہے سے نیلے خچروں پر سوار تھے۔ مریم نے ان سے پوچھا خرمے کا خشک درخت کہاں ہے؟ ان لوگوں نے ان سے مذاق کیا، جھڑکا، تو مریم نے بد دعا کی کہ خدا تمہارے پیشے کو ذلیل کرے اور تم کو لوگوں کے درمیان خار بنائے۔ پھر سوداگروں کی ایک جماعت بھیجی، وہاں سے گزری، ان سے درخت کا پتہ کیا۔ ان لوگوں نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ خدا تمہارے پیشے میں برکت دے اور لوگوں کو تمہارا محتاج قرار دے۔ غرض کہ جب درخت کے قریب پہنچی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جب ان کی نظر حضرت عیسیٰ پہ پڑی تو کہا کہ کاش میں سے قبل مر گئی ہوتی، یہ دن نہ دیکھتی۔ میں اپنی خالہ سے کیا کہوں گی اور بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گی؟ تو عیسیٰ نے نیچے سے
یا پھر حضرت جبرائیل نے مریم کو ٹیلے کے نیچے سے پکارا کہ تم غم نہ کرو، تمہارے پروردگار نے ایک نہر یا ایک شریف یعنی عیسیٰ کو بزرگ قرار دیا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ وہ نہر کے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے سال ہا سال سے خشک پڑی تھی، اس وقت خدا نے اس میں پانی جاری کیا۔ خدا نے فرمایا، اے مریم، درخت کے تنے کو ہلاؤ، تازہ رطب گراؤ اور کھاؤ۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے فوراً بعد زچہ کے لیے کوئی چیز رطب سے زیادہ مفید نہیں ہوتی، کیونکہ خدا نے اس کو مریم کی غذا وضع حمل کے بعد قرار دی۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ درخت خشک تھا، اس میں پھل نہیں تھے، کیونکہ اگر وہ پھلدار ہوتا تو ضرورت نہ تھی کہ مریم کو حکم دیتا کہ درخت کو ہلاؤ، بلکہ مریم کی خود خواہش ہوتی، اور جاڑے کا موسم تھا جبکہ پھل کسی درخت میں نہیں ہوتا، تو خدا نے ان کے معجزے کے ظاہر کرنے کے لیے اس وقت درخت میں پتیاں پیدا کیں اور پھل لگا دیے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ 70 عورتوں نے حضرت مریم پر بہتان کیا تھا۔ خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت گویا کیا۔ حضرت نے ان عورتوں سے خطاب فرمایا کہ وائے ہو تم پر کہ میری ماں پر افطرا کرتی ہو، میں خدا کا بندہ ہوں، اس نے مجھے پیغمبر بنایا اور کتاب عطا کی ہے۔ خدا کی قسم میں تم پر حد جاری کروں گا کہ تم نے میری ماں کو بدہی سے نسبت دی۔ روایت معتبر میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت 25ویں تاریخ ماہ ذیقعد کی شب میں ہوئی تھی۔ حدیث معتبر میں منقول ہے کہ ابو بصیر نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ خدا نے حضرت عیسیٰ کو کیوں بغیر باپ کے پیدا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اس سبب سے کہ لوگ اس کے کمال قدرت کو سمجھیں۔ بسند معتبر امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا کی جانب سے تمہارا رسول ہوں اور مٹی سے چڑیا بنا کر زندہ کرتا ہوں، مادرزاد اندھے کو شفا بخشتا ہوں، تو بنی اسرائیل کہنے لگے یہ سب جادو ہے، کوئی دوسری دلیل پیش کرو تو ہم ایمان لائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں تم کو یہ خبر دوں کہ تم نے آج کیا کھایا، اپنے گھروں میں کیا ذخیرہ کیا، تو سمجھو گے کہ میں سچا ہوں؟ ان لوگوں نے کہا ہاں، تو حضرت روز ان کو بتانے لگے کہ آج فلاں چیز تم نے کھائی، فلاں چیز لی، فلاں چیزیں جمع کی، تو بعض لوگ ایمان لائے اور بعض اپنے کفر پر باقی رہے۔ بسند معتبر امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور جناب عیسیٰ کے درمیان 480 سال کا فاصلہ تھا، اور شریعت عیسیٰ یہ تھی، یعنی وہ خدا کی یگانہ پرستی، اس کی عبادت میں خلوص اور ترک ریا، اور جو کچھ نوح اور ابراہیم اور موسیٰ نے تعلیم دی تھی، ان تمام امور کی تبلیغ پر مبعوث ہوئے۔ خدا نے ان پر انجیل نازل کی اور چند عہد ان سے لیے کہ جو اور بھی پیغمبروں سے لیے تھے، اور توریت میں ان کے لیے لکھا تھا کہ نماز کو قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیا کرے، اور نیکیوں کا حکم کرے، برائیوں سے لوگوں کو منع کرے، حرام کو حرام اور حلال کو حلال قرار دے۔ انجیل میں نصیحتیں اور مثالیں تھیں، اس میں تعزیرات، احکام، حدود، فرض و میراث نہیں تھے، اور جو توریت میں سخت احکام تھے ان میں سے بعض میں خدا نے تخفیف فرمائی، جیسا کہ قرآن میں ہے کہ عیسیٰ نے کہا میں اس لیے مبعوث ہوا ہوں کہ بعض چیزوں کو کہ جو تمہارے لیے حرام تھیں حلال قرار دوں۔ اور جو لوگ حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے تھے، آپ نے ان کو توریت انجیل دونوں پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں کلام کیا اور پھر اس کے بعد 7 یا 8 سال تک گفتگو نہ کی، اس کے بعد بنی اسرائیل کو تبلیغ فرمانے لگے اور خبر دینے لگے کہ انہوں نے کیا کھایا اور اپنے گھروں میں کیا جمع کیا۔ حضرت مردوں کو زندہ کرتے اور ان کو شفا دیتے اور ان کو توریت کی تعلیم دیتے۔ جب خدا نے چاہا کہ بنی اسرائیل پر حجت تمام کرے، انجیل جناب عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ بسند معتبر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے منقول ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر دنیا میں 33 سال ہوئی، اور پھر خدا نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ وہ پھر زمین پر دمشق میں اتریں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ بسند معتبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شب معراج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ جو سرخ چہرے والے اور گھنگریالے بال اور درمیانے قد والے تھے۔ جناب ابو ذر کی حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ بنی اسرائیل کے سب سے پہلے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اور سب سے آخری جناب عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور ان کے درمیان 600 پیغمبر مبعوث ہوئے۔ بسند معتبر امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب انجیل جناب عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور آپ نے چاہا کہ لوگوں پر حجت تمام کرے،
ایک شخص کو اپنے اصحاب میں سے بادشاہ روم کی جانب روانہ کیا اور ان کو معجزہ عطا کیا کہ ایسے اندھوں، مبروس اور بیماروں کو شفا یاب کرے کہ جن کے علاج سے اتباع عاجز اور مجبور ہوں۔ جب وہ روم میں پہنچے اور لوگوں کے علاج کے لیے اور لوگ شفا یاب ہوئے تو ان کی بڑی شہرت ہوئی، بادشاہ کو بھی خبر پہنچی۔ اس نے ان کو اپنے پاس بلایا، پوچھا کہ اندھے اور مبروس مریضوں کو اچھا کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ بادشاہ نے ایک مادرزاد اندھے کو طلب کیا جس کی آنکھیں خشک ہو چکی تھیں۔ اس نے کبھی کوئی چیز دیکھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رسول نے مٹی کی 2 گولیاں بنائیں اور آنکھوں کی جگہ پر ان کی حلقوں میں رکھ کر دعا کی اور وہ فوراً بینا ہو گیا۔ یہ دیکھے بادشاہ نے ان کو اپنے پہلو میں بٹھایا، اپنا مقرب بنا لیا اور فرمایا کہ آپ یہیں قیام فرمائیں اور ہمارے ملک سے کہیں نہ جائیں۔ ان کا بڑا اعزاز و اکرام فرمایا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دوسرے رسول کو بھیجا اور ان کو مردوں کو زندہ کرنے کی تعلیم دی۔ وہ روم میں پہنچے، لوگوں سے کہا میں تمہارے بادشاہ کے طبیب سے بھی بہتر ہوں۔ بادشاہ کو یہ خبر معلوم ہوئی تو بہت غضبناک ہوا اور ان کے قتل کا حکم دیا۔ پہلے رسول نے کہا اس کے قتل میں جلدی نہ کیجیے، اس کو اپنے پاس بلائیں، امتحان لیں، اگر اس کا دعویٰ غلط ثابت ہو تو قتل کیجیے گا تاکہ اس پر حجت ہو۔ الغرض وہ بادشاہ کے سامنے لائے گئے، انہوں نے کہا کہ میں مردے کو زندہ کر سکتا ہوں۔ انہی ایام میں بادشاہ کا لڑکا مر چکا۔ بادشاہ ماں عمرہ اور تمام اہل مملکت کے ساتھ اس رسول عیسیٰ علیہ السلام کو ہمراہ لے کر اپنے بیٹے کی قبر پہ گئے، کہا میرے فرزند کو زندہ کرو۔ انہوں نے دعا کی اور پہلے رسول نے آمین کہی، یہاں تک کہ قبر شگافتہ ہوئی۔ شہزادہ قبر سے نکلا، بادشاہ کی گود میں آ کے بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا اے فرزند تجھ کو کس نے زندہ کیا؟ اس نے کہا ان 2 مردوں نے، اور اشارہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دونوں رسولوں کی طرف۔ اس وقت وہ دونوں حضرات بولے کہ ہم دونوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے آپ کی جانب رسول بن کر آئے۔ اس سے پہلے جتنے بھی رسول جناب مسیح نے بھیجے آپ ان کی باتوں کو نہیں سنتے تھے اور قتل کر دیتے تھے، لہٰذا ہم نے اس ترکیب سے ان کی رسالت آپ تک پہنچائی۔ یہ سن کر وہ بادشاہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی شریعت پر ایمان لایا، غرض کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ اور شریعت اس طرح عام ہوئی یہاں تک کہ خدا کے دشمنوں کا ایک گروہ ان کو خدا اور خدا کا بیٹا کہنے لگا، اور یہودیوں نے حضرت کی تکذیب کی اور آپ کو قتل کر دینا چاہا۔ حدیث معتبر میں امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوارین 12 افراد تھے اور ان سب میں بہتر لوقا تھے، اور نصارہ میں انجیل کے عالموں میں سب سے افضل 3 علماء تھے، جن میں سب سے بلند یوحنا تھے کہ جو انجیل لکھا کرتے تھے، اور دوسرے یوحنا کے جو فرقیہ میں تھے، اور یوحنائے ویلمی کہ جو زقار میں رہتے تھے، اور انہی کے پاس پیغمبر آخر الزمان اور آپ کے اہل بیت علیہ السلام اور آپ کی امت کا ذکر تھا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو پیغمبر آخر الزمان کی بشارت دی تھی۔ حدیث معتبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی اے روح اللہ، ہم کس کے ساتھ ہم نشینی رکھیں؟ فرمایا اس کے ساتھ کہ جس کے دیکھنے سے خدا یاد آئے اور اس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو اور اس کے کردار آخرت کی یاد دلانے والے ہوں۔ اس کتاب میں بہت سارے واقعات کہ جو آپ کے حواریوں کے ساتھ ہوئے، مختلف جگہوں پہ جانا، مختلف طرح کی نصیحتیں کرنا، اس کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کتاب کو ضرور ملاحظہ کیجیے گا۔ ابن عباس سے منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ 30 روز روزہ رکھو، پھر خدا سے جو چاہو طلب کرو، وہ عطا کرے گا۔ ان لوگوں نے 30 روز روزے رکھے اور جب پورے کر چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اگر کسی مخلوق کے لیے ہم کوئی کام کرتے ہیں تو وہ ہم کو کھانے کو دیتا ہے۔ 30 روزے ہم نے رکھے، بھوک کی تکلیف برداشت کی، لہٰذا دعا کرو کہ خدا ہمارے لیے آسمان سے خوان بھیجے۔ فرشتے ان کے لیے مائدہ لائے کہ جس میں 7 روٹیاں اور 7 مچھلیاں تھیں، ان سب لوگوں نے اس میں سے کھایا۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی یہی مضمون مروی ہے۔ دوسری روایتوں میں ہے کہ گوشت کے سوا اس میں ہر قسم کے کھانے تھے، ایک روایت میں ہے کہ بغیر گوشت اور روٹی کے سب کچھ تھا، ایک میں ہے کہ گوشت اور مچھلی نہیں تھی۔ ایک اور روایت ہے کہ صبح و شام من و سلوہ نازل ہوتا تھا۔ بسند معتبر امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ انجیل شب 13 ماہ رمضان میں نازل ہوئی، اور دوسری معتبر حدیثوں میں انہی حضرت سے منقول ہے کہ 12ویں شب میں نازل ہوئی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ انجیل الواح پر لکھی۔ اس کتاب میں وہ تمام باتیں بھی بیان ہیں کہ جو
آپ کی کتاب میں آپ سے بیان کی گئی نصیحتیں اور بہت سی چیزیں کہ جس کے لیے وہ بہت طولانی ہیں، میں اگر ان سب کو پڑھنا شروع کروں گی تو بہت زیادہ اس کتاب کے پارٹس ہو جائیں گے۔ یہ میں نے پہلے ہی شروع میں بتایا تھا کہ میں اس کتاب کو مختصراً بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ بسند معتبر امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے ایک شب کے بارے میں وعدہ کیا کہ خدا ان کو اس رات آسمان پہ اٹھا لے گا، تو وہ شام ہی آپ کے پاس سب جمع ہوئے۔ وہ لوگ 12 اشخاص تھے۔ حضرت نے ان کو ایک مکان میں داخل کیا جس کے ایک گوشے میں ایک چشمہ تھا۔ حضرت نے اس میں غسل کیا، اس کے پاس آئے، پانی آپ کے سر سے ٹپک رہا تھا۔ آپ نے کہا خدا نے مجھے وحی کی، اسی وقت مجھے آسمان پر اٹھا لے گا، یہودیوں کے شر سے بچائے گا۔ تم میں سے کون یہ منظور کرتا ہے کہ میری صورت و شباہت کا ہو جائے تاکہ اس کو لوگ مجھے سمجھ کے قتل کریں اور دار پہ کھینچیں؟ وہ روز قیامت میرے ساتھ بہشت میں میرے درجے پہ ہوگا۔ یہ سن کر ان میں سے ایک جوان بولا، اے روح اللہ، مجھے قبول منظور ہے۔ عیسیٰ نے کہا، ہاں تو کر سکتا ہے۔ فرمایا، تم میں سے ایک شخص میرے بارے میں صبح ہونے تک 12 مرتبہ کافر ہوگا۔ ان میں ایک بولا، میں وہ نہیں ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اگر تو اس امر کو اپنے نفس میں پاتا ہے تو تو ہی وہ شخص ہوگا۔ پھر فرمایا، تم میرے بعد 3 گروہ ہو جاؤ گے، 2 فرقے خدا پر جھوٹ باندھیں گے اور جہنم میں جائیں گے، ایک کہ جو میرے بعد میرے وسیع شمعون کا مطیع ہوگا، وہ خدا پر افطرا نہ کرے گا اور داخل بہشت ہوگا۔ قرض ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام گھر کے ایک گوشے سے آسمان پر لے جائے گئے اور وہ لوگ دیکھ رہے تھے۔ اسی وقت یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں آئے۔ جس شخص کو حضرت نے فرمایا تھا کہ کافر ہو جائے گا، اس کو اور اس کو جس نے آپ کی شباہت منظور کی تھی گرفتار کر لیا، اس کو تو پھانسی دے دی، اور دوسرا 12 مرتبہ حضرت کی رسالت سے منکر ہوا جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ بسند ہائے معتبر امام حسن علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 21ویں ماہ رمضان کے شب میں آسمان پر گئے تھے۔ اب ہم انشاءاللہ حضرت ارمیہ، دانیال، حضرت عزیر اور بخت نصر کے کچھ حالات کے حوالے سے بیان کریں گے۔ بسند ہائے صحیح امام حسن علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب بنی اسرائیل نے بہت نافرمانیاں کیں، خدا کے احکام کو بالکل پس پش ڈالا، خدا نے ان پر کسی کو مسلط کرنا چاہا کہ ان کو ذلیل کرے، قتل کرے۔ حضرت ارمیہ کو وحی کی کہ بنی اسرائیل سے پوچھا کہ وہ کون سا شہر ہے کہ جس کو میں نے تمام شہروں میں انتخاب کیا اور بہتر بنایا، جس میں اچھے اچھے درخت لگائے، ہر خراب درخت سے محفوظ رکھا۔ پھر اس شہر کے حالات خراب ہوئے، اچھے درختوں کے عوض خرنوب کا درخت کے جو تمام درختوں میں بدتر ہے اگ آئے۔ جناب ارمیہ نے علماء بنی اسرائیل سے دریافت کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو نہیں معلوم، خدا سے ہمارے لیے معلوم کیجیے۔ جناب ارمیہ نے 7 روزے رکھے، پھر دعا کی تو خدا نے وحی کی کہ وہ شہر بیت المقدس ہے اور وہ درخت بنی اسرائیل ہیں کہ جن کو میں نے اس شہر میں آباد کیا، لیکن چونکہ انہوں نے میری نافرمانی کی، میرے دین کو الٹ پلٹ کیا، ناشکری کی، لہٰذا میں اپنے ذات مقدس کی قسم کھاتا ہوں ان کو ایسی سخت بلاؤں کے ذریعے معروض امتحان میں لاؤں گا کہ صاحبان عقل حیران رہ جائیں گے۔ اپنے بندوں میں سے ایک شخص کو ان پر مسلط کروں گا کہ جو بدترین نطفے سے پیدا ہوگا، جس کی غذا بھی بدترین شے ہوگی، ان کے مردوں کو قتل، عورتوں کو اسیر اور بیت المقدس کو خراب کرے گا۔ جو ان کا خانہ شرف و عزت ہے، جس کے نتیجے یہ فخر کرتے ہیں، اس پتھر کو جس پر تمام دنیا میں ناز کرتے ہیں مزبلوں پہ ڈالے گا۔ 100 سال تک یہی صورت رہے گی۔ جناب ارمیہ نے بنی اسرائیل کو آگاہ کیا۔ انہوں نے دوبارہ درخواست کی کہ حضرت خدا سے پوچھیں کہ اس میں فقراء اور مساکین کا کیا گناہ، وہ بھی اس بلا میں گرفتار ہوں گے۔ انہوں نے 7 دن تک ایک لقمہ بھی نہ کھایا، لیکن ان کو وحی نہ آئی۔ 7ویں روز روزہ رکھا، 7 روز کے بعد ایک لقمہ طعام تناول کیا، پھر بھی ان کو وحی نہ پہنچی۔ پھر 7 روز اور روزہ رکھا، خدا نے ان پہ وحی کی، اے ارمیہ اس سوال سے باز آؤ ورنہ تمہارا منہ پشت کی جانب پھیر دوں گا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اس امر میں شفاعت کروں جو مقدر کر چکا ہوں؟ ان سے کہہ دو تمہارا یہی گناہ ہے، تم لوگوں کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے تھے مگر انکار نہ کرتے تھے، اور نہ ان لوگوں کو نصیحت کرتے تھے اور نہ ہی ان سے علیحدہ ہوتے تھے۔ پھر ارمیہ نے دعا کی کہ پالنے والے یہ تو بتا دے کہ کون ان پہ مسلط ہوگا تاکہ میں اس کے پاس جا کر اپنے اور اپنے اہل بیت کے لیے امان نامہ طلب کروں۔ حق تعالیٰ نے کہا کہ فلاں موضع میں جاؤ، وہاں ایک لڑکے کو دیکھو گے جس کو امراض مزمن میں سب سے زیادہ مبتلا پاؤ گے، اس کی پیدائش سب سے زیادہ خبیث اور بدتر ہے، یعنی کہ ولد الزنا، اس کا عذاب تمام لوگوں سے بدتر۔ حضرت ارمیہ اس مقام پر پہنچے، وہاں کارواں سرا میں ایک لڑکے کو دیکھا
جسے لوگوں نے مزبلہ پر ڈال دیا تھا، اور وہ زمین پہ پڑا صرف اس کی ماں سے کہ جو ایک پیالے میں سوکھی روٹی کے ٹکڑے توڑتی اور اس کے سامنے سور کا دودھ دھو کے لاتی اور وہ روٹی کھا لیتا، دودھ پیتا۔ حضرت ارمیہ سمجھ گئے کہ خدا اسی لڑکے کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ اس کا نام پوچھا تو اس نے بخت نصر بتایا۔ ان کو یقین ہو گیا۔ آپ نے اس کا علاج کیا۔ جب وہ تندرست ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تو مجھے پہچانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، بس یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ایک صالح اور نیک آدمی ہیں۔ فرمایا میں ارمیہ بنی اسرائیل کا رسول ہوں، خدا نے مجھے خبر دی کہ تم ان کے اوپر مسلط ہو جاؤ گے۔ بخت نصر نے جب سنا تو اس کے دل میں غرور ہوا۔ پھر ارمیہ نے کہا کہ میرے لیے ایک امان نامہ لکھ دو۔ اس نے امان نامہ لکھ کر ارمیہ کو دیا۔ وہ جنگلوں اور پہاڑوں سے لکڑیاں کاٹ کے لاتے تھے، فروخت کر کے اپنی زندگی گزارتے تھے۔ آخر لوگوں کو بنی اسرائیل سے جنگ پہ آمادہ کیا۔ جب ایک جماعت ان کے ساتھی ہو گئی تو بنی اسرائیل کے مسکن اور بیت المقدس پر چڑھائی کی تو بے شمار لوگ چاروں طرف سے آ کر ان کے ہمراہ ہو گئے۔ جب جناب ارمیہ کو معلوم ہوا کہ وہ بیت المقدس کی جانب آ رہا ہے، اس کے راستے پہ کھڑے ہوئے، لیکن لشکر کی کثرت کے سبب ان کے پاس نہ پہنچ سکے تو انہوں نے امان نامے کو ایک لکڑی میں باندھ کر بلند کیا۔ بخت نصر نے کہا آپ کون؟ انہوں نے فرمایا کہ میں ارمیہ پیغمبر ہوں کہ جس نے تجھے خوشخبری سنائی تھی کہ تم بنی اسرائیل پر مسلط ہوگے، اور یہ وہ امان نامہ ہے جو تو نے میرے لیے لکھا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کو تو امان دی، لیکن آپ کے اہل بیت کی امان موقوف ہے اس پر کہ میں ایک تیر بیت المقدس کی جانب پھینکتا ہوں۔ اگر وہ اتنی دور سے وہاں تک پہنچ جائے گا تو ان کے امان نہ دوں گا، اور اگر وہ تیر نہ پہنچا تو ان کو بھی امان ہے۔ غرض ہے کہ اس نے تیر رہا کیا، بحکم خدا بیت المقدس تک پہنچا دیا۔ اس نے کہا ان کو امان نہیں۔ الغرض اس نے بیت المقدس کو فتح کیا، اور جب وہاں پہنچا تو ایک ٹیلا شہر کے درمیان میں دیکھا، اس میں تازہ خون جوش میں آ رہا تھا، جس قدر خاک اس پہ ڈالتے اس قدر ابلتا۔ اس نے پوچھا یہ کیسا خون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ ایک پیغمبر خدا کا ہے جس کو بنی اسرائیل کے بادشاہوں نے قتل کیا، اس روز سے اب تک یہ خون جوش مارتا ہے، ہر چند اس پر خاک ڈالتے ہیں وہ بند نہیں ہوتا۔ وہ خون حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کا تھا۔ ان کے زمانے میں ایک جبار بادشاہ تھا جو بنی اسرائیل کی عورتوں سے زنا کرتا۔ کبھی جب حضرت یحییٰ کی جانب سے اس کا گزر ہوتا تو وہ ان کو نصیحت کرتے، خدا سے خوف کر بادشاہ یہ کام تیرے لیے حلال نہیں۔ ایک مرتبہ جبکہ وہ ملعون شراب کے نشے مست تھا، انہی زناکار عورتوں میں سے ایک عورت نے کہا کہ یحییٰ کو قتل کر دے۔ اس ملعون نے حکم دیا حضرت کا سر کاٹ کے لاؤ۔ چنانچہ ان کو شہید کیا اور آپ کا سر تشت میں رکھ کر اس کے سامنے لایا گیا۔ وہ سر اس لعین کو اس وقت بھی نصیحت کرتا رہا کہ یہ فعل بد تیرے لیے حلال نہیں، خدا سے ڈر۔ اس وقت سر مبارک سے خون جوش مارتا ہوا نکلا اور ایک قطرہ زمین پہ ٹپکا، زمین سے ابلنے لگا اور اس وقت تک جوش مارتا رہا جب کہ بخت نصر داخل بیت المقدس ہوا، حالانکہ 100 سال اس بات کو گزر چکے تھے۔ غرض ہے کہ بخت نصر بنی اسرائیل کے شہروں میں پہنچتا، وہاں کی عورتوں، مردوں، بچوں، جانوروں کو قتل کرتا۔ وہ خون اسی طرح جوش مارتا رہا یہاں تک کہ سب کو فنا کیا۔ پھر پوچھا بنی اسرائیل میں سے کوئی اور باقی ہے؟ لوگوں نے کہا ایک بوڑھی عورت باقی ہے کہ جو فلاں موضع میں رہتی ہے۔ اس کو بلایا، اس کا سر بھی قطع کیا تو خون حضرت یحییٰ کا جوش مارنا بند ہوا، اور یہ بنی اسرائیل کی آخری عورت تھی کہ جو قتل کی گئی۔ بخت نصر وہاں سے بابل گیا، وہاں مقیم ہوا اور ایک کنواں کھدوایا، اس میں حضرت دانیال کو ایک شیرنی کے ساتھ ڈال دیا۔ وہ اس کنویں کی مٹی کھاتی تھی اور حضرت دانیال اس کا دودھ پیتے تھے۔ اسی طرح ایک مدت گزری تو خدا نے ایک پیغمبر پر وحی کی کہ جو اس وقت بیت المقدس میں تھے کہ کھانا اور پانی دانیال کے لیے لاؤ اور میرا سلام ان سے کہو۔ پوچھا پالنے والے وہ کہاں ہیں؟ ارشاد ہوا بابل کے فلاں موضع کے فلاں کنویں میں۔ یہ سن کر وہ پیغمبر اس کنویں پر پہنچے اور پکارا اے دانیال۔ انہوں نے لبیک کہا، آج تو ایک نئی آواز سن رہا ہوں۔ پیغمبر نے کہا تمہارا پروردگار تم کو سلام کرتا ہے اور یہ آب و طعام تمہارے لیے بھیجا ہے، اور وہ چیزیں جناب دانیال کے پاس کنویں میں ڈال دی گئیں۔ حضرت دانیال نے اس کے بعد خداوند متعال کا شکریہ ادا کیا۔ بخت نصر نے کچھ عرصے کے بعد ایک خواب دیکھا۔ اس کا سر گویا لوہے کا ہے، اس کے پیر تانبے اور سینہ سونے کا۔ اس نے لوگوں کو بلا کے پوچھا بتاؤ میں نے خواب میں جو دیکھا ہے اس کی تعبیر۔ سب نے لا علمی کا اظہار کیا تو بخت نصر نے کہا کہ اب تک تم لوگوں کے اوپر ماہانہ کتنے پیسے میں تنخواہ میں دیتا ہوں اور تم اتنا بھی مجھے نہیں بتا سکتے۔ پھر سب کو قتل کر دیا۔ اس وقت بعض ارکان دولت نے کہا کہ آپ جو کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں اسے وہ شخص جانتا ہے کہ جس کو آپ نے کنویں میں ڈال رکھا ہے، کیونکہ وہ اس وقت سے اب تک زندہ ہے۔
شیرنی نے اس کو کوئی ضرر نہیں پہنچایا بلکہ وہ مٹی کھاتی ہے اور اس کو اپنا دودھ پلاتی ہے۔ بخت نصر نے حضرت دانیال علیہ السلام کو طلب کیا، پوچھا بتائیے میں نے کیا خواب دیکھا ہے؟ انہوں نے اس کا خواب اسے بیان کیا، اس نے کہا سچ ہے، اب اس کی تعبیر؟ کہا تیری بادشاہی کی مدت تمام ہو چکی ہے، 3 روز کے بعد تو قتل کر دیا جائے گا، فارس کا ایک شخص تجھ کو قتل کرے گا۔ بخت نصر نے کہا کہ میں نے 7 شہر ایک دوسرے کے گرد بنوائے ہیں، ہر شہر میں بہت سے نگہبان ہیں، اس پر اکتفا نہیں کی بلکہ تانبے کی مرغابیاں بنوا کر ہر شہر کے دروازے پر کرا دی ہیں کہ جو کسی اجنبی کو دیکھ کے چلانے لگتی ہیں تاکہ وہ گرفتار کر لیا جائے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا ایسا ہی ہوگا جیسا میں نے بیان کیا۔ بخت نصر نے پھر اپنے سپاہیوں کو حکم دیا گشت کرتے رہو، جس کو بھی میری طرف آتے دیکھو قتل کر دو، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو انہوں نے اپنے پاس روکا، کہا کہ اگر میں 3 روز گزر گئے اور میں قتل نہ ہوا تو پھر تمہیں قتل کر دوں گا۔ جب تیسرا دن آیا، شام ہونے لگی، اس کو انتظار اور اضطراب لاحق ہوا، گھبرا کر باہر نکلا، اپنے ایک غلام کو کہ جو اہل فارس سے تھا اپنی تلوار دے کر حکم دیا جس کو بھی دیکھنا قتل کر دینا خواہ میں ہی کیوں نہ ہوں۔ غلام نے شمشیر اس کے ہاتھ سے لی اور ایک ہی ضرب میں اس کو واصل جہنم کر دیا۔ ارمیہ علیہ السلام بنی اسرائیل کے قتل کے بعد بیت المقدس سے نکلے اور اپنے خچر پر سوار انجیر اور عرق انگور اپنے کھانے پینے کے لیے ساتھ لیے اور چلے، اور اس مقام پر پہنچے کہ جہاں بہت سے لوگ مرے ہوئے پڑے تھے، جانور ان صحرائی دریائی پرندے ان کے بدنوں کو کھا رہے تھے۔ وہاں حضرت ٹھہرے، کچھ دیر سکوت کے بعد آپ کی زبان سے نکلا کہ کیوں کر ان کو خدا زندہ کرے گا جن کے اعضا کو جانوروں نے کھا لیا۔ خدا نے ان کی روح کو قبض کیا اور 300 سال کے بعد زندہ کیا۔ جب خدا نے بنی اسرائیل پر رحم فرمایا اور بخت نصر کو ہلاک کیا، پھر بنی اسرائیل کو دنیا میں آباد کیا، اور وہ جو 100 سال تک مردہ رہنے کے بعد زندہ ہوئے وہ ارمیہ پیغمبر بھی بتائے جاتے ہیں۔ حضرت عزیر کے بارے میں یہ ہے کہ جب بخت نصر بادشاہ ہوا اور بنی اسرائیل پر مسلط ہوا، وہ حضرت اس کے شر سے بچ کر نکلے، ایک چشمہ آب میں جا کر غائب ہوئے۔ خدا نے حضرت ارمیہ کے جسم میں سے جس عضو کو سب سے پہلے زندہ کیا وہ ان کی آنکھیں تھیں۔ آنکھوں کی سفیدی میں پتلی انڈے کی سفیدی کی مانند متحرک تھی، وہ دیکھ رہی تھی۔ اس وقت خدا نے ان پر وحی کی، کتنے دنوں اس مقام پر تم ٹھہرے رہے؟ عرض کی 1 روز۔ پھر جب دیکھا کہ آفتاب بلند ہے، کہا 1 دن سے بھی کم۔ خدا نے کہا نہیں بلکہ 100 سال تم کو اس جگہ گزر گئے۔ انجیر اور آب انگور کو دیکھو، اس مدت میں وہ سب تر و تازہ، اور اپنے خچر کو دیکھو وہ گل سڑ کے ڈھیر ہو چکا ہے۔ اب دیکھو میں ان کو کیسے زندہ کرتا ہوں۔ حضرت عزیر نے دیکھا کہ بوسیدہ ہڈیاں ایک دوسرے کے قریب ہو کر آپس میں ملتی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ حضرت ارمیہ کا تمام جسم اور ان کے خچر کے تمام اعضاء درست ہو گئے اور دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت ارمیہ نے کہا میں جانتا ہوں کہ خدا ہر شے پر قادر ہے، اور روایت معتبر میں گزر چکا ہے 2 کافر بادشاہ تمام روئے زمین پر قابض ہوئے، نمرود اور بخت نصر۔ بسند معتبر منقول ہے کہ جب ہشام بن عبد الملک حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو اپنے ہمراہ لے گیا، عیسائیوں کے ایک بہت بڑے عالم نے کہ جو اس وقت شام میں تھا حضرت سے چند سوال کیے اور جواب سن کے مسلمان ہوا۔ اس کا ایک سوال یہ بھی تھا کہ آپ مجھے آگاہ کریں اس مرد کے حال سے جس نے اپنی زوجہ سے مخالفت کی اور 2 لڑکوں سے حاملہ ہوئی، اور دونوں بیک وقت پیدا ہوئے، ایک ہی وقت مرے، ایک ہی قبر میں دفن ہوئے، لیکن ایک کی عمر 150 سال تھی اور ایک کی عمر صرف 50۔ حضرت نے کہا یہ دونوں بھائی عزیر اور عزرا تھے کہ جو ایک ساتھ میں پیدا ہوئے۔ جب 30 سال ان کی عمر ہوئی تو خدا نے حضرت عزیر کو 100 سال تک کے لیے مردہ کر دیا، اور جب ان کو زندہ کیا 20 سال عزرا کے ساتھ زندہ رہے، پھر دونوں ایک ہی وقت رحمت الہی سے واصل ہوئے۔ عزیر کی مدت زندگانی 50 سال تھی اور عزرا کی 150 سال۔ اس کے بعد حضرت یونس بن متی اور ان کے پدر بزرگوار علیہ السلام کے حالات کے بارے میں بات ہوگی، وہ کہ انشاءاللہ میں اگلی آڈیو میں ان کے حالات آپ کے سامنے پیش کروں گی، لیکن دوبارہ سے یہ بات بتانا چاہوں گی کہ میں اس کتاب کو مختصراً بیان کر رہی ہوں، تب جا کے یہ آج کا پارٹ ابھی اور بھی اس کا حصہ رہتا ہے۔ جس کو پوری نالج چاہیے اس کتاب میں کیا کیا ایک ایک حرف کیا کیا لکھا ہے، ان سے میں کہوں گی آپ خود اس کتاب کو فزیکل خداوند متعال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں توفیق دی اس کتاب کو پڑھنے کی۔ اے اللہ اس کتاب کے پڑھنے اور سننے کو ہمارے لیے ذریعہ مغفرت بنا، ہمارے والدین، اساتذہ، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما،
ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے رب ہمیں ایمان، صحت، رحمت اور اپنی رضا نصیب فرما اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کر۔ اگر آپ کو میری یہ آڈیو پسند ہے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔